بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نیوز لاؤنج میں خوش آمدید اور صبح بخیر۔ میں ہوں احتشام الرحمان۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں کتاب ہدایت سے۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ ہم نے کوئی بستی ہلاک نہیں کی جب تک کہ اس کے لیے کوئی نصیحت کرنے والا رسول نہ بھیج دیا ہو، تاکہ وہ ان لوگوں کو نصیحت کرے، اور ہم ظالم نہیں ہیں۔ اور اس قرآن مجید کو شیاطین لے کر نازل نہیں ہوئے، نہ وہ اس قابل ہیں اور نہ ہی یہ ان کے بس کی بات ہے، کیونکہ وہ تو اس وحی کے سننے سے محروم کیے جا چکے ہیں۔ سورہ شعراء کی آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن پاک سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، آج پیر ہے 13 شعبان المعظم 1436 ہجری، 1 جون سن 2015 ہے۔ آج کے معزز مہمان کا آپ سے تعارف کرائے دیتے ہیں۔ محترم سعید آسی صاحب تشریف فرما ہے۔ سعید صاحب السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہم بڑھنا چاہیں گے آج کے نوابق ٹوڈے کی جانب۔ ناظرین، آج کے نوابق کی لیڈ سٹوری ہے پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے حوالے سے۔ خبر ہے کہ پیٹرول، ڈیزل، مٹی کا تیل 3.5 روپے فی لیٹر مہنگا، اضافہ مسترد کرتے ہیں واپس لیا جائے۔ سیاسی مذہبی رہنما۔ لائٹ ڈیزل کی قیمت 3 روپے 57 پیسے، ہائی اوکٹین 3 روپے 50 پیسے فی لیٹر بڑھ گئی۔ آج سے پیٹرول 77 روپے 79 پیسے فی لیٹر، ہائی سپیڈ ڈیزل 87 روپے 12 پیسے فی لیٹر، لائٹ ڈیزل 61 روپے 51 پیسے فی لیٹر، مٹی کا تیل 64 روپے 94 پیسے فی لیٹر، ہائی اوکٹین 83 روپے 81 پیسے فی لیٹر میں دستیاب ہوگا۔ وزیر خزانہ اوگرا کی اسمبلی مسترد، پیٹرولیم مصنوعات پر 6 ارب روپے سبسڈی دیں گے ساکھدار۔ پارلیمنٹ میں احتجاج کریں گے، یہ کہنا ہے عمران خان صاحب کا اور دیگر سیاسی رہنماؤں نے، جن میں سراج الحق، فضل الرحمان، شجاعت پرویز الہی، طاہر القادری اور دیگر شامل ہیں۔ انہوں نے اس اضافے کو مسترد بھی کیا ہے، اس کی مذمت بھی کی ہے۔ سعید آسی صاحب، آپ سے میں جاننا چاہوں گا کہ بجٹ سے پہلے کیا وجوہات ہیں کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھا دی گئی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویسے تو ان کے پاس جواز ہے قیمتیں بڑھانے کا تھوڑا بہت، اس لیے کہ عالمی مارکیٹ میں پچھلے 15-20 دن میں اور اس سے بھی پہلے 2-3 بار قیمتیں بڑھ چکی ہیں، تو اس کو جواز بنا کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ عالمی مارکیٹ میں بڑھی ہیں۔ حالانکہ ایسا ہوتا ہمارے ادھر ایسا کم ہی ہوتا ہے کہ یعنی کہ عالمی مارکیٹ میں اگر قیمتیں کم ہوئی ہیں تو اس کا ریلیف عوام تک شفٹ کیا جائے۔ صحیح۔ جب قیمتیں بتدریج کم ہونا شروع ہوئی عالمی مارکیٹ میں، تو دنیا کے سامنے، قوم کے بھی سامنے ہے کہ پہلے 3 مہینے تک تو انہوں نے یہ ٹس سے مس نہیں ہوئے تھے، بلکہ پہلے 2 مہینے تو یہ قیمتیں بڑھاتے رہے۔ عالمی مارکیٹ میں قیمتیں کم ہوئی، یہ قیمتیں بڑھاتے رہے اب تسلسل کے ساتھ۔ تیسرے مہینے انہوں نے قیمتیں ایز اٹ از رکھی، اور چوتھے مہینے جا کے پھر انہوں نے کم کرنا شروع کی۔ صحیح۔ اب المیہ یہ آپ نے بجٹ کی بات کی کہ بجٹ سے پہلے بڑھا دیا گیا، لیکن مجھے جو تشویش ہے وہ یہ ہے کہ یہ قیمتیں بڑھائی گئی ہیں ماہ رمضان المبارک کی آمد سے پہلے۔ جی، رمضان شریف بھی شروع ہو رہا ہے 19 سے 20 کو انشاءاللہ، 20 دن بعد شروع ہو جانے۔ تو ماہ رمضان المبارک میں تو ویسے ہی پروفیٹیئرز جو ہیں وہ کانٹے چھریاں تیز کر کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ یہ مہینہ ان کے منافع کمانے کا مہینہ ہے، یہ بدقسمتی ہے ہماری۔ حالانکہ نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے، لیکن منافع خور جو ہے وہ شاید حرام نیکیاں خور بن جاتے ہیں اور حرام شاید کماتے اسی ہیں۔ کو سمجھتے ہیں۔ حالانکہ اگر کمپیئر کریں آپ جو نان مسلم کنٹریز ہیں، وہاں فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے مسلمانوں کو ماہ رمضان المبارک کے دوران، سبسڈی دی جاتی ہے، قیمتیں کم کی جاتی ہیں، جو کرائے ہیں فضائی پروازوں کے وہ کم کیے جاتے ہیں، تو اس طرح وہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں۔ ایون انڈیا میں میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ وہاں بھی ماہ رمضان المبارک کے دوران وہاں کے مسلمانوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے۔ لیکن ہمارا تو بابا آدم ہی نرالا ہے، یہاں تو موقع کی تاک میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ کب کوئی موقع بنے۔ اب یہ جو قیمتیں بڑھی ہیں اب پیٹرولیم مصنوعات کی، ایک موقع فراہم کر دیا ہے گورنمنٹ نے، موقع فراہم کر دیا ہے، بیٹھے بٹھائے موقع فراہم ہو گیا نا ان کے لیے، تو اب جسٹیفیکیشن ہو گئی کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھی ہیں تو ہم کہاں جائیں، پھر ہم کیوں نہ بڑھائیں۔ تو اللہ خیر کرے۔ کیا خزانہ خالی ہے، اس کو بھرنا ہے 5 دن کے دوران بجٹ سے پہلے کیا وجوہات ہیں، کچھ دیکھیے بتائیے گا ناظرین۔ جب قیمتیں کم ہوتی تھی تب بھی ان کی اسٹریٹجی کیا ہوتی تھی کہ جی ایس ٹی بڑھا دیا، وہ جو خسارہ پروفٹ میں جو لاس ہو رہا ہے وہ کم کرنے کے لیے،
جی ایس ٹی بڑھا کے وہ برابر کر دیتے تھے، تو عوام کو براہ راست تو بینیفٹ کوئی ہوا نہیں. عالمی مارکیٹ میں جتنی بار بھی قیمتیں بڑی کم ہوئی ہیں اس کا بینیفٹ ہمارے عوام کو بالکل نہیں ہوا. تو یہ یا پھر آئی ایم ایف کا پریشر ہو سکتا ہے سعید آصف صاحب بجٹ سے پہلے، اور یہ ایک پیش خیمہ ہے، ایک جھلک ہے بجٹ سے پہلے کہ آئندہ آنے والا بجٹ جو ہے وہ عوام کے لیے کچھ خوشخبریاں نہیں لے کر آئے گا، اسی طرح کے برڈنز لے کر آئے گا. اب دیکھیے آئی ایم ایف کی جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں وہ تو اس کا تو معاملہ ہی اس سے الگ ہے. وہ تو گاہے بگاہے ہمیں ڈکٹیشن دیتا رہتا ہے، جس میں وہ ٹیکس اصلاحات کے نام پر مختلف ٹیکس لگانے کی تجاویز، ابھی لاسٹ ویک اس کی تجاویز آئی تھی، جس کی روشنی میں پھر انہوں نے بجٹ میں یہ اسحاق ڈار صاحب جو فرما رہے ہیں کہ ہم بڑی ٹیکس اصلاحات لے کر آ رہے ہیں، تو وہ آئی ایم ایف کی ڈکٹیشن پر ہے، اور اس میں یعنی کہ کہتے یہ ہے کہ ٹیکس نیٹ جو ہے وہ بڑھایا جائے گا. المیہ ہمارا یہ ہے کہ یہاں ٹیکس پیئنگ کا کلچر فروغ پا ہی نہیں سکا. اس میں بھی ظاہر ہے ہمارے حکمران طبقات کی اپنی کوتاہیاں ہیں، یعنی کہ قانون کو امپلیمنٹ نہیں کر پاتے. وہ اس لیے نہیں کرتے کہ جو ٹیکس چور ہوتے ہیں وہ خود بیٹھے ہی اقتدار کے ایوانوں میں ہوتے ہیں، وہ بیٹھے ہی اسمبلیوں کے فورموں پر ہوتے ہیں. ابھی مجھے یاد ہے پچھلی اسمبلی کے جو وزیر خزانہ تھے حفیظ شیخ صاحب تھے شاید، تو انہوں نے کیٹیگریکلی بجٹ سپیچ کے دوران یہ انکشاف کیا تھا کہ اسمبلیوں کے فورموں پر جو 1250 ممبرز بیٹھے ہیں، یعنی صوبائی قومی اسمبلی اور سینٹ 1250 ٹوٹل بنتے، وہ کہتے تھے کہ ان میں سے 850 جو لوگ ہیں ہمارے قوم کے مقدر کے جو ہیں رکھوالے، وہ ایک دھیلا بھی ٹیکس کی شکل میں قومی خزانے میں جمع نہیں کراتے، اور عوام کی جب سے 1200 میں سے 850 اگر ایک دھیلا بھی جمع نہیں کراتے، باقی جو بچتے ہیں وہ بھی ہیلے بہانے سے ٹیکس چوری کرتے ہیں. ان کی داستانیں بھی سب کے سامنے ہیں. تو جب ایسے لوگ، ایسی ذہنیت کے لوگ اقتدار کے ایوانوں میں موجود ہوں گے، وہاں موجود ہوں گے جہاں قانون سازی ہونی ہے عوام کی فلاح کے لیے، صحیح، تو ان سے ہم کیسے توقع رکھ سکتے ہیں؟ وہ تو ظاہر ہے اپنے پیٹ بھرنے کے سوا اور کوئی قانون سازی نہیں کریں گے. یہی ہم دیکھتے ہیں آج تک کہ وہاں اگر ایکا ہوتا ہے، بیک آواز ہوتے ہیں، تو وہ اپنی مراعات کے لیے ہوتے ہیں، اپنی تنخواہوں میں اضافے کے لیے ہوتے ہیں، اپنے اللہ تللے جو ہیں ان کے تحفظ کے لیے وہ ایکا کیے نظر آتے ہیں. یہ جو 18ویں 19ویں 20ویں اور 21ویں جو 4 ترامیم آئی ہیں پچھلے دور سے اب تک، تو ان میں زیادہ تر اگرچہ کہتے ہیں کہ یہ جمہوریت کو سیف سائڈ، جمہوریت کے جب یہ رکھوالے بنتے ہیں تو وہ اب چاہے جیسے بھی ہے عمران خان کو ہم تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، لیکن ایک بات ان کی یہ ہمیں تسلیم کرنا پڑے گی، وہ جو کہتے ہیں کہ یہ باریاں لگائی ہوئی انہوں نے، اور واقعی باریاں لگائی ہوئی انہوں نے. اب دیکھیں نا اپوزیشن کوئی نہیں ہے، جمہوریت کے سمراٹ پیپلز پارٹی کا اپوزیشن لیڈر، لیکن اس طرح سے حقیقی اپوزیشن کا کوئی تصور ہی نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے. تو وہ آپ سمجھتے ہیں کہ پچھلے دور میں یہ ڈمی اپوزیشن رہے نواز شریف صاحب، ٹھیک ہے نا، زرداری صاحب کی ڈمی اپوزیشن رہے، آج کے دور میں وہ ان کی ڈمی اپوزیشن ہے. تو اس سے جمہوریت کے جو سمراٹ ہے، جو صحیح مفہوم ہے سلطانی جمہور کا کہ جمہور کی سلطانی ہونی ہے، تو وہ سمراٹ تو جمہور تک پہنچ نہیں پایا آج تک. صحیح، یہاں تو سلطان کی حکمرانی رہی ہے ہمیشہ. بالکل صحیح. تو اس میں یقینی بات ہے پھر اگر دھرنوں کی نوبت آئی تھی، اگرچہ اس میں اگر اخلاص ہوتا اس تحریک میں صحیح معنوں میں، اس میں بھی ایک لالچ تھا کہ ہم نے ان کو ہٹا کے اقتدار میں آنا ہے، سیدھی اس میں ایک جو تھی. اگر مقصد اصلاح ہوتا، مقصد بیٹرمنٹ ہوتا، مقصد تبدیلی ہوتی، مقصد نیا پاکستان لانا ہوتا، تو میرا خیال ہے. چلیں اس پر بھی ہم بات کریں گے. بلدیاتی انتخابات بھی ہوئے ہیں، کے پی کے میں، اس حوالے سے خبریں بھی ہیں، ان کے نتائج پر بھی بات کریں گے. ایک کالر ہیں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہے ہیں، علی نواز صاحب ملتان سے. السلام علیکم. جی علی صاحب. آواز صحیح طرح سے آپ کی ہم سن نہیں پا رہے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ دوبارہ آپ سے رابطہ ہو، یا آپ کوشش کریں دوبارہ رابطہ کرنے کی. بہرحال پیٹرولیم مصنوعات کا جہاں تک کہ عام آدمی کی زندگی کے حوالے سے کنسرن ہے، وہ یقیناً
جو نچلا طبقہ ہے، مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس، ان کے اوپر زیادہ تر افیکٹ ہوگا. اپر کلاس، ایلیٹ کلاس، ان کو تو کوئی اس سلسلے میں فکر مند ہونے کی شاید ضرورت بھی نہ ہو. ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کیا چل رہی ہیں، لیکن ایک عام آدمی کے اوپر اس کا اثرات ہوتے ہیں. بجلی کے بل ہوں، ٹیلی فون کے بل ہوں، پھر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں ہوں، اور اشیاء خورونوش کی قیمتیں ہوں. پھر رمضان شریف آنے والا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کو ایسا کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے جس سے عوام جو ہیں وہ ناراض ہو جائیں اور پھر عوام سڑکوں پر آئیں؟ آج کے ہمارے جو ایڈیٹوریل پیج ہے اس پر شزرا بھی ہے کہ لوڈ شیڈنگ بھی بہت بڑھ چکی ہے. اگر اس پر بھی قابو نہ پایا گیا تو یہ سارے کے سارے عوامل اکٹھے ہو رہے ہیں حکومت کے خلاف. آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کو کوئی دانشمندانہ فیصلہ کرنا چاہیے بجٹ میں عوام کے لیے؟ ابھی دیکھیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ کرنا چاہیے، فیصلہ تو کر بیٹھے ہو، ٹھیک ہے نا، قیمتیں تو بڑھا دی انہوں نے. اس میں دیکھیے یعنی کہ براہ راست عوام کس طرح متاثر ہوتے ہیں؟ جو چیزیں زیادہ تر عوام کے زیر استعمال ہوتی ہیں. اب دیکھیں ڈیزل جو ہے اس کی قیمتیں کمپیریٹیولی زیادہ بڑی ہیں پیٹرول سے. ڈیزل استعمال ہوتے ہیں پبلک ٹرانسپورٹ میں. پبلک ٹرانسپورٹ جو ہے وہ عام آدمی کے استعمال میں ہوتی ہے. ظاہر ہے پبلک ٹرانسپورٹ کے کرائے بڑھیں گے، زیادہ بڑھیں گے. صحیح. اسی طرح جو مٹی کا تیل ہے، جہاں ظاہر ہے سوئی گیس کی فیسیلیٹیشن ہر جگہ تو نہیں ہے نا. اکثریتی آبادی اب بھی ہمارے گاؤں میں جو ہے وہ مٹی کا تیل استعمال کرتی ہے. تو ماہ رمضان میں کھپت زیادہ ہوتی ہے. اس حساب سے آپ دیکھیں مٹی کے تیل کی قیمتیں انہوں نے سب سے زیادہ بڑھائی، کچھ 7 روپے پر لیٹر بڑھائی ہے. جی ہاں. تو یہ براہ راست عوام پر بوجھ ڈالنے والی بات ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے نا. اس سے تو یعنی کہ افیکٹی اگر آپ کہیں تو صرف عوام الناس ہی افیکٹی ہے مٹی کے تیل کی قیمتوں سے. اور پھر وہ ماہ رمضان کے دوران جو پھر آزمائشیں ہوں گی، ویسے ہی یعنی کہ سبزی، اناج، پھل وغیرہ، تو وہ عوام کی پہنچ سے ویسے ہی دور ہو جاتا ہے ماہ رمضان کے دوران. یہ جو بوجھ ڈالا جا رہا ہے عوام کے اوپر، اس کے اچھے اثرات آپ سمجھتے نہیں ہوں گے حکومت کی پرفارمنس کے اوپر؟ ہمیں پرواہ نہیں ہے جی کہ کون سی حکومت کو پرواہ رہی ہے عوام کی. وہ تو سمجھتے ہیں کہ وہ سلطان ابن سلطان والی بات ہے کہ وہ پیدا ہی سلطانی کے لیے ہوئے ہیں. راندہ درگاہ عوام بیچارے ہیں، وہ تو خواب بھی نہیں دیکھ سکتے نا اقتدار میں آنے کا. حالانکہ سلطانی جمہور کا جو اصل تصور ہے وہ یہی ہے کہ جمہور نے سلطان ہونا ہے، جمہور کی حکومت ہونی ہے، اس کی رائے سے حکمرانی ہونی ہے. لیکن یہاں تو عوام کو رگید کر، رگڑے دے کر، ان کا خون نچوڑ کر اقتدار کے ایوان سجائے جاتے ہیں. بالکل صحیح. وہاں کے کمکمے جو ہیں وہ جگمگ کرتے ہیں عوام کے خون نچوڑنے سے. تو کیا توقع رکھ سکتے ہیں آپ؟ کیسے؟ یہ تو ایک خواب کی باتیں ہیں نا کہ حکمرانوں کے دل میں کوئی درد پیدا ہو عوام کے لیے، عوام کی بہبود کے لیے کوئی وہ سوچ ان کے دل میں پیدا ہو. یہ تصور. اچھا سعید صاحب، مجھے کہا جا رہا ہے کہ ایک بریک پر ہمیں جانا ہے. بریک سے واپس آتے ہیں. ناظرین، کے پی کے میں بلدیاتی انتخابات ہوئے، اس کے نتائج بھی آ چکے ہیں. اس پر بھی بات کریں گے کہ کتنا نیا کے پی کے وہاں پر بنا ہے اور یہ انتخابات جو ہوئے ہیں اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے آئندہ آنے والے دنوں میں. اس پر بھی بات ہوگی. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. مہنگائی، رشوت، بے روزگاری، کیا یہی ہے عوام کی قسمت؟ ہم سب مختلف نہیں ایک دوسرے سے. دوسروں کو چھوڑیں، اپنی بات کریں. آئینہ دکھائیں مگر دیکھیں بھی. اندیکھے گریبان چاک کیے جاتے ہیں. کتابی باتوں میں اور سیاسی حقائق میں بہت فرق ہے. صحیح سوال عوام کی امانت ہے اور اس کا نہ کرنا خیانت. تعلیمی اداروں میں اگر فکری آزادی نہیں تو ڈگری کا مطلب؟ ہفتے میں کم از کم 5 دن تو اپنا گریبان دیکھنا چاہیے. اپنا گریبان دیکھیے ہر پیر سے جمعہ رات 10:05 پر. This program is brought to you by اوساکا چلے لمبے عرصے تک. واجبات ادا کریں، گرفتاری اور بدنامی سے بچیں. کے الیکٹرک کا آپریشن برق. ویلکم بیک ناظرین، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. خیبر پی کے حوالے سے آج کے نوے وقت کے فرنٹ پیج پر خبر ہے. خیبر پی کے بلدیاتی الیکشن تحریک انصاف کی واضح برتری اور سبقت. دوسرے روز بھی فائرنگ ہوئی. گرینیڈ حملہ، 13 افراد جاں بحق. ضلع و تحصیل کی
1956 نشستوں کے 1685 نتائج میں پی ٹی آئی 512 سیٹوں کے ساتھ سر فہرست ہے. 321 آزاد امیدوار جیتے ہیں. عمران خان کے گھر کے باہر مظاہرہ کیا گیا. جے یو آئی 232, اے این پی 176, جماعت اسلامی 160, مسلم لیگ نون 148, پیپلز پارٹی 80 سیٹیں لے سکی. ٹانک 8, کوہاٹ 3, نوشہرہ میں 2 افراد قتل ہوئے ہیں. انتہائی پرتشدد انتخابات ہوئے ہیں. بلدیاتی انتخابات 13 قیمتی جانیں چلی گئیں. تمام سیاسی جماعتیں ایک دوسرے سے ایسا لگ رہا تھا کہ زبردستی جیتنا چاہتی ہیں, اپنی پریزنس شو کرنا چاہتی ہیں. پھر کھلے عام مسئلے کی نمائش ہوئی وہاں پر. کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ ان انتخابات کو؟ آئندہ آنے والے دنوں میں پنجاب اور سندھ میں بھی ایسے الیکشن ہونے ہیں اور آج کا ایڈیٹوریل بھی ہمارا نواب کا اسی پر ہے, تو کچھ فرمائیے گا, کیا کہنا چاہیں گے اس تمام تر صورتحال کے حوالے سے؟ 13 قیمتی جانیں چلے گئیں. دیکھیں, سب سے پہلے تو میں مبارکباد دوں گا. 13 قیمتی جانیں جمہوریت پر قربان ہوئی ہیں, لیکن جیسے بھی ہوا, چاہے سپریم کورٹ کے آرڈر پر ہوئے, لیکن خیبر پی کے میں بلدیاتی انتخابات جو ایک پہلی سیڑھی ہوتی ہے جمہوریت کی, وہ انہوں نے طے کر لی ہے. اب اس کے نتائج پر بحث ہوتی رہے گی, دعوے بھی جاری رہیں گے, تبدیلی کی باتیں بھی ہوتی رہیں گی. عمران خان صاحب کی کل میں پریس کانفرنس دیکھ رہا تھا, وہ تانے کے انداز میں میاں صاحب کو کہہ رہے تھے کہ یہ خیبر پختونخوا ہے, یہ نیا خیبر پختونخوا ہے جو بلدیاتی انتخابات کے نتائج کی صورت میں سامنے آیا ہے. اب دیکھیے, اگر ہم اس کا انالیسس کریں, مبارکباد اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے, کارنامہ, کریڈٹ سب کچھ ہے, لیکن ایک طرف وہاں یعنی خیبر پی کے میں جو انقلاب آیا ہے وہ یہ ہے کہ وہاں جو خواتین کو ووٹ نہ دینے کا جو سٹیٹس کو وہاں کے فرسودہ روایات کے نام پہ پہلے سے قائم تھا, وہ برقرار رکھا گیا ہے. اس میں کوئی دراڑ پیدا ہوتی نظر نہیں آئی. کسی نے تردد نہیں کیا, کسی نے کوشش نہیں کی کہ خواتین کو قائل کیا جائے, پولنگ سٹیشنوں پر لایا جائے. اور اس پر تمام سیاسی جماعتیں ایک پلیٹ فارم پر, سب سیاسی جماعتیں جی ایک پلیٹ فارم پہ. ایون تحریک انصاف جو وہاں کی رولنگ پارٹی ہے, وہ بھی, اس کے بھی کئی قائدین یہ دفاع کرتے رہے ہیں کہ یہ وہاں کا کلچر ہے. اگر وہاں کا کلچر یہی ہے تو پھر آپ تبدیلی کون سی لا رہے ہیں, کس تبدیلی کے آپ دعوے کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. دوسری میں بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ نتائج پڑھ کے سنائے, ٹھیک ہے, سبقت لے لی تحریک انصاف نے, لیکن اس کے مقابلے میں آپ دیکھیے دوسرے نمبر پر کون آیا ہے. وہ لوگ ہیں جن کا کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں, آزاد امیدوار, 321, اور ان کی تعداد 321 ہے. یہ ایک قسم کی نگیشن ہے جمہوری نظام کے خلاف. رائٹ سر, انہوں نے سے اگر قطع کلامی کی معذرت, عبدالرحیم صاحب کافی دیر سے سعودی عرب سے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہیں. السلام علیکم جی. ہلو, السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. یہ احتشام بھائی, سعید بھائی اور پورا ٹیم کو سلام کرتا ہوں. جی وعلیکم السلام. جی یہ تو بہت خوشی ہوئے, مگر تیرے جانے میں تو چلا گیا. بلدیاتی انتخابات اللہ کرے کہ خیر کرے خیبر کی پیچھے میں, مگر بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب بڑے بڑے دعوے کرتے تھے, بڑے بڑے باتیں کرتے تھے, مگر اس کا حال کیا بنا؟ یہ تو 10 سال کی بات ویسی کہ اگر پاکستان میں جمہوریت ہوتا تو بلدیاتی انتخابات آتے رہتے تھے. مگر بات یہ ہے کہ ہمارے حکمران جتنا بھی ہے, اگر مولانا صاحب ہے, جور بھی ہے, سب تعصب کی حکومت کر رہے ہیں. صحیح, ٹھیک ہے, تھینک یو. کوئی پرواہ نہیں ہے ان کا, عوام کی پرواہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, ابھی ہم بات کرتے ہیں عبدالرحیم صاحب, بہت شکریہ. ایک اور کالر ہیں جمال مصطفیٰ صاحب بھی ہمارے ساتھ. السلام علیکم جمال صاحب. وعلیکم جی, میں ابھی آواز سن رہا تھا, شاید آصف صاحب آپ کے پاس. جی 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 مصطفیٰ صاحب, سلام عرض کریں. صحیح سنا ہے آپ نے. اس لیے آپ کو پتہ ہے ان دنوں میں 12-14 گھنٹے جاری ہے, اور یہ ان کے بلانگ بانگ دعوے جو حکومت کے ہیں وہ اپنی جگہ, خربوں ہاں کے جو قرضے ہیں وہ بھی وہاں, سرکولر ڈیٹ بھی وہاں, مہنگائی آسمانوں پہ. لیکن مجھے دکھ یہ ہوتا ہے کہ پرسوں میں نے خاقان عباسی صاحب کی اسٹیٹمنٹ تھوڑی سی سنی, یہ پیٹرول کی جب پرائسز بڑھانی تھی, اور پہلے میرا تو یہ اندازہ تھا کہ چونکہ اس دن وہاں پر بھی الیکشن ہو رہے تھے لوکل باڈیز پختونخوا میں, تو انہوں نے ٹائمنگ ایسی کی کہ 3-4 بجے اناؤنسمنٹ کی تاکہ سارے دن گزر جائے اور ان کے جو الیکشن کے ریزلٹس ہیں ان پہ اس کا نیگیٹو انفلوئنس نہ ہو.
क्योंकि बजट आ रहा था। लेकिन जो सोचने की बात है, जो मेरे लिए दुख की बात, कि इनका माइंडसेट, ये हुक्मरानों का फराउन वाला माइंडसेट है कि हम आपको जिंदगी नाउजुबिल्ला देते हैं, हम आपको रोटी देते हैं, हम आपको अनाज देते हैं, हम आपको पेट्रोल सस्ता दे रहे हैं सारी दुनिया से, सारी दुनिया में बिजली सबसे यहाँ सस्ती, सबसे ज्यादा बिजली। मैं तो हैरान होता हूँ कि इस कदर तबाहकारी इन्होंने गरीबों की हुई है। इनको नजर नहीं आता, इसलिए नजर नहीं आता कि ना इन्होंने बिजली के बिल देने हैं, ना बिजली का बिल इन्हें कोई बॉदर करता है, ना महंगाई बॉदर करते हैं, ना इनकी बेगमात को करती। ये तो बादशाह लोग हैं, बादशाहगिरी पाकिस्तान में है। एक बड़ा बादशाह है, एक छोटा बादशाह है, उसके बाद वजीर ही वजीर है, और एक मुनाफिकत की सियासत है। मैं एक छोटा सा चुटकुला सा सुना के बंद करूंगा अगर वक्त है, कि एक बड़े बादशाह ने किसी से पूछा वजीरों से कि 2 + 2 5 होते हैं? एक ने कहा नहीं हो सकते, दूसरे ने कहा हाँ जी हो सकते हैं अगर आप एक उसमें जमा कर दें। एक ने, जो तीसरा था ग्रैंड वजीर, उसने कहा सर मुझे समझ नहीं आती, क्या करूं क्या ना करूं। तो उसने, जो पहला जिसने सच बोला था कि 2 और 2 4 नहीं हो सकते, उसने कहा तुम डिसमिस। दूसरे ने कहा 2 + 2 1 5 हो सकते हैं अगर आप एक जमा करें। उसने कहा ये इन्वेंटिव है, ये मेरे काम का आदमी है, ये खरबों खरबों की मैं अगर करप्शन करना चाहूंगा, हेरा फेरी, तो ये कर देगा। और उसने कहा तुमने चूंकि गू की, तुम मुनाफिक हो, मुझे मुनाफिक चाहिए। ये हमारा हाल है पॉलिटिकल सिनेरियो, ये इकोनॉमिक सिनेरियो का झूठ बोल के लोगों को, मुझे आपको ये जैसे कासा नहीं है। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया जमाल वसत साहब। जमाल साहब की गुफ्तगू आपने, आज हमने काफी टाइम आज उन्होंने एक वाकया-नुमा लतीफ़ा भी सुनाया है। तो मेरे ज़हन में भी आ रहा था कि वो हुक्मरानों की बात कर रहे थे, तो हमें अवाम की बात करना चाहिए कि एक जो बेहिसी बेनियाजी की जो चादर अवाम ने तान के सोए हुए, उस वजह से स्टेटस को जो है ना वो टूट नहीं पा रहा। वो बेहिसी क्या है, वो अवाम किस तरह बेहिस है? मैं एक मिसाल पेश करना चाहता हूँ जैसा मुस्तफा साहब ने की। इस तरह एक, यानी कि कोई दौरे हुकूमत आप समझ लें कि वहाँ हुक्मरानी चल रही, बड़ी तवील अरसे से चल रही, अवाम भी बड़े, यानी कि कोई एहतजाज नहीं करते। तो बादशाह ने एक दिन अपने मशीरों को बुलाया सलाह मशवरा के लिए। उसने कहा कि पूछा कि अवाम कैसे हैं, तो सब मशीरों ने कहा कि बड़े मुतमिन हैं। तो बादशाह ने कहा कि फिर क्या किया जाए, इनमें कोई इर्ताश पैदा करने के लिए कुछ सोचा जाए, देखते हैं कोई हुकूमत मुखालिफ कोई जज्बा, अगर कोई हम इनके ख़िलाफ़ कोई स्टेप लेते हैं तो देखते हैं कि उनके अंदर कोई सोच पैदा होती है हुकूमत के ख़िलाफ़। तो उन्होंने कुछ टैक्स वैक्स लगाए, तो अवाम खुशी से बर्दाश्त करते रहे। तो अगली फिर मीटिंग में बादशाह ने पूछा, तो मशीरों ने कहा कि नहीं, बिल्कुल सब मुतमिन है। तो फिर किसी ने मशवरा दिया कि ठीक है, आप आज़माना है अवाम को, तो ऐसे करें कि एक जगह पे काउंटर लगा दे, यानी कि जो लोग घरों से निकल के कारोबार को जाते हैं उन पर ये पाबंदी लगाई जाए कि वहाँ काउंटर पर आएंगे, वो एक कोड़ा खाएंगे और उसके बाद अपने दफातर में जाएंगे। सही। तो ये महीना भर ये सिलसिला चलता रहा। तो उसके अगली मीटिंग में भी मशीरों से पूछा बादशाह ने, तो मशीरों में से किसी ने कहा कि अवाम वैसे तो सेटिस्फाई हैं, लेकिन सिर्फ एक तकाजा सामने आया है कि इस अमल में देर हो जाती है अगर काउंटर बढ़ा दिए जाए। तो कोड़े खाने में देर हो जाती है, कोड़े खाने को अगर कोड़े मारने वाला तैयार है ताकि जल्दी कोड़े बढ़े, क्या तवक्को रख सकते हैं। सही। लेकिन एक सवाल ये है कि डिक्टेटरशिप भी सही साहब माशाल्लाह आपने हमसे ज्यादा देखी है जी, और भुगती भी है आपने, आप लीडर भी रहे हैं, मजदूर लीडर भी रहे हैं और आज भी हैं माशाल्लाह से। लेकिन आप समझते हैं कि जमहूरियत दौर में जब अवाम घरों से बाहर निकलते हैं तो उन पर ज्यादा तशद्दुद किया जाता है। अब पुलिस डायरेक्ट गोलियां मार देती है, नाबीना बाहर निकलते हैं माल रोड के ऊपर, उनको मारा जाता है। मॉडल टाउन के अंदर खवातीन को मार दिया जाता है, स्ट्रेट फायर करके मार दिया जाता है, किसी को इंसाफ नहीं मिलता, कोई कानून यहाँ पर नहीं है। तो इस तमाम तर सूरत हाल में जब पुलिस गर्दी हो और जमहूरियत में पुलिस को इस्तेमाल किया जाए अवाम को दबाने के लिए, तो फिर अवाम कैसे निकलेंगे भाई? देखिए, ये डायरेक्ट गोलियां मारने की रिवायत आज की नहीं है, ये साल से चल रही, शुरू दिन से चल रही। मैंने MRD की तहरीक भुगती इस हवाले से कि ज़ाहिर हम वो अपोजिशन की तहरीक थी, कोई 8 साल चली, वो 81 से 88 जब तक ये बेनज़ीर भुट्टो साहबा की हुकूमत नहीं आई थी।
تو اس وقت تک وہ بڑی تلخیوں والی، سختیوں والی، جبر والی، قید کوڑوں والی وہ تحریک تھی. اور اس تحریک کے دوران جس طرح براہ راست عوام کو چھلنی کیا جاتا تھا وہ کوئی مثال نہیں ملتی. میں بلکہ کہا بھی کرتا تھا پہلے جب یہ بڑا کلیم کرتے تھے عمران خان اور طاہر القادری کہ جو تحریک ہم نے چلائی اس کی مثال نہیں ملتی، جو قربانیاں ہم نے دی اس کی. طاہر القادری آج کہیں نظر بھی نہیں آتے. ہاں میں کہتا ہوں کہ اگر انہوں نے ایم آر ڈی کی تحریک کا عشر عشیر بھی بھگتا ہوتا، کوئی 2 ہفتے اس تحریک کا حصہ یہ بنے ہوتے تو انہیں لگ پتہ جاتا کہ اپوزیشن کیسے کی جاتی ہے. یہ صرف باتیں کرنا آسان ہے. یہ تو ساری انہوں نے سہولتوں کی اپوزیشن والی سیاست کی تھی، کسی کی ڈکٹیشن پر انہوں نے سیاست کی. جو سہولتیں انہیں ملتی رہیں، جس طرح انہیں ہدایات ملتی رہیں اس کے مطابق انہوں نے سیاست کی، دعوے کیے، کلیم کیے. اور حکومت اگر بیک فٹ پہ آئی تھی تو وہ اسی سیاست کی وجہ سے بیک فٹ پر آئی تھی. لیکن اپوزیشن کی تحریک اگر آپ نے دیکھنی ہے تو وہ یا ایم آر ڈی کی تحریک تھی یا اس سے پہلے پی این اے کی تحریک تھی. اس کے حوالے سے بھی اگرچہ کئی باتیں ہیں لیکن اس تحریک کے دوران بھی ایک یعنی کہ سول آمریہ جو بھٹو صاحب کی تھی، میں نے وہ تحریک بھگتی اس لیے کہ میں خود جیل میں گیا تھا. اچھا. اور مجھ پر کوئی کتنا عرصہ جیل میں رہے؟ میں کوئی 2 ہفتے رہا تھا. مجھ پر کوئی 18 مقدمے بنے تھے. 18 مقدمے. یہاں سے گرفتار ہوا تھا میں اصغر خان صاحب کا 23 مارچ 1977 کو جب جلوس نیلا گنبد سے نکلنا تھا تو وہاں سے یہ نہیں کہ میں کوئی اس تحریک کا حصہ تھا، وہاں ایسے ہی راہ چلتے لوگوں کو بھی پکڑ لیتے تھے. تو میں ضرور وہ دیکھنے کے لیے ضرور میں گیا تھا وہاں. اگرچہ اس وقت میں یعنی کہ اتنا میرے ابتدائی دن تھے وہ میرے صحافیانہ، تو جتنا تشدد میں نے خود برداشت کیا اس وقت اور جتنا تشدد میں نے ہوتے دیکھا اور جس طرح پھر پولیس تھانے میں جو پولیس کلچر آج کے کارکن تو وہ تصور بھی نہیں کر سکتے. اس وقت جتنا ہیوملیشن ہوتی تھی سیاسی کارکنوں کی، جتنا تشدد پولیس تھانوں تک میں کیا جاتا تھا، جتنا تشدد جیلوں تک میں کیا جاتا تھا، تو یہ اب تو کلچر چینج ہو گیا ہے. اب تو اویئرنیس ہے کافی. اس کے باوجود میں کوئی جسٹیفائی نہیں کرتا یہ جو یعنی کہ ایک انتقامی کارروائیوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے، میں اسے جسٹیفائی نہیں کرتا. یہ بالکل انسانی قدروں کے خلاف ہے، جمہوری روایات اصولوں کے خلاف ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر ہم نے تبدیلی لانی ہے جس کی ضرورت ہے، سٹیٹس کو توڑنا ہے اگر ہم نے جس کی ضرورت ہے، تو پھر اس کے لیے قوم کو بھی اپنے ذہن تیار کرنے ہوں گے اور جو قوم کے لیڈران جو کلیم کرتے ہیں کہ وہ لیڈر ہیں قوم کے، انہیں بھی اپنے ذہنوں میں دلوں میں اخلاص لانا ہوگا. مخالفین کو برداشت کرنے کا رویہ بھی ختم ہوتا جا رہا ہے. بالکل اخلاص لانا ہوگا. کل 2 بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے کاموکی کے اندر، اور وہ خبر بھی اپنے ناظرین تک پہنچانا چاہوں گا. کاموکی گاڑی پر فائرنگ، مسلم لیگ نون کے ایم پی اے رانا شمشاد بیٹے اور 2 سمیت جاں بحق نقاب پوشوں نے گھر جاتے ہوئے گولیاں ماری. رانا شمشاد، بیٹا شہباز، دوست محمود شاکر موقع پر ہی چل بسے. بتیجے اور گارڈ کی حالت تشویشناک ہے. کاموکی کے بازار بند ہے، ضلع کی ناکہ بندی. وزیر اعلیٰ کا ملزموں کی گرفتاری کا حکم. وزیر اعظم اس کے علاوہ سراج الحق صاحب، حمزہ شہباز صاحب اور رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی مذمت کیا ہے. انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے. جی افسوسناک واقعہ اور سنیں بہت شریف آدمی تھے. ایم پی اے کو اس طرح سے قتل کر دیا جانا دن دہاڑے. اور اسی طرح آپ خیبر کے پی کے میں آپ انتقامی کارروائیوں کی بات کرتے ہیں تو وہاں دیکھیں آپ وہ دھر لیے گئے بیچارے شریف آدمی میاں افتخار الدین، وہ بھی خبر ہے کہ ان کا ایک روزہ ان سے زیادہ میرے خیال اے این پی میں ان سے زیادہ قربانی دینے والے ہیں. ان سے زیادہ اکلوتے بیٹے شہید ہوئے تھے. بالکل اب بالکل یہی بات ہے نا. تو وہ اس پارٹی میں شرافت کی علامت ہے. ان سے تصور بھی شاید آپ نہیں کر سکتے کہ وہ کسی کا قتل کرنا تو کجا قتل ہوتا بھی دیکھ سکتے ہوں گے. ٹھیک ہے نا. جنہوں نے ظاہر ہے اپنے بیٹے کی لاش اٹھائی ہوئی ہے، ان سے آپ ایسی صفاقی کی تصور نہیں کر سکتے. لیکن ہمارا سیاسی کلچر یہی بات ہے، عدم برداشت ہے. آپ انتقامی کارروائی کی بات کر رہے ہیں تو میں اسی ناطے سے وہ ریفرنس دے رہا ہوں ان کا میاں افتخار الدین صاحب کا. تو میرے خیال ہے اس انتہا تک نہیں جانا چاہیے. عمران خان خود کل پریس کانفرنس میں ان کی شرافت کی تصدیق کر رہے تھے کہ بہت شریف آدمی ہیں اور میں ان کی بہت قدر کرتا ہوں. یہ قدر کرتے ہیں کہ آپ نے انہیں، لیکن ساتھ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ آئی جی جو ہیں وہ ان کو ہم نے بااختیار بنا دیا ہے اور کوئی سیاسی اثر و رسوخ استعمال نہیں کر سکتا. کے پی کے پولیس آزاد ہے، انہوں نے دیکھا ہے، انہوں نے مقدمہ قائم کیا ہے. اب عدالتوں میں جائیں اور وہاں سے انصاف ملے گا. پولیس تو ہماری بھی آزاد ہے، پولیس تو ہر جگہ پہ آزاد ہے. بادر پیدر آزاد ہے پولیس تو.
KPK کا جو پولیس کلچر ہے وہ جو روایتی پولیس کلچر ہے اس سے قطعاً ڈیفرنٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. وہاں بھی پولیس کے وہی ہتھ کنڈے ہوتے ہیں جو یہاں استعمال ہوتے ہیں. اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ اگر وہاں کسی پارٹی کی حکومت ہے اور پولیس جو ہے اس سے سرکشی کرے گی, پولیس وہی کرے گی جو وہاں کی حکومت چاہے گی. اگر یہ کیس انتقامی کارروائی کا کیس ہے تو سیدھا ظاہر ہے وہ پولیس نے کسی کے کہنے پر کسی کے اما پر انتقامی کارروائی کی ہوگی. پھر ٹھیک ہے. تو کیسے انصاف کیا. ٹھیک ہے نکاتی کرتے ہیں عمران خان صاحب, خود جوڈیشل سسٹم کی نکاتی کرتے ہیں. دھاندلی کے حوالے سے بھی الزامات آئے ہیں کہ دھاندلی کے حوالے سے بھی تحریک انصاف پر بھی الزامات لگ رہے ہیں, مخالفین الزامات کر رہے ہیں. بالکل تحریک انصاف پر بھی ساری جماعتوں نے, ایون پیپلز پارٹی والے تو سب سے زیادہ بڑھ چڑھ کے الزامات لگا رہے ہیں تحریک انصاف پر. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ پکار کے کہہ رہے ہیں. زرداری صاحب کا سٹیٹمنٹ بھی میں نے دیکھا, رضا ربانی صاحب کا بھی, اور خورشید شاہ صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے. صاحب کا بھی سٹیٹمنٹ آیا ہے انتخابات کے حوالے سے. اور ویسے لکیلی الطاف حسین کے انپوسٹ بھی ہوئے ہیں متحدہ کے وہاں خیبر KPK میں. یہ انقلاب ضرور آپ کہہ سکتے ہیں. یہ عمران خان کے جو انقلاب کی بات ہے وہ تو شاید ایسے ہی ہوگی, لیکن اگر خیبر KPK میں متحدہ کے کوئی 10-12 کونسلر جو ہے وہ ان اپوزڈ الیکٹ ہوئے ہیں تو یہ واقعی انقلاب ہے, یہ واقعی تبدیلی انقلاب ہے. اچھا ان اپوزڈ جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے کسی سیاسی جماعت کی حمایت کے بغیر تو نہیں آ سکتے. ساری کی ساری جماعت نہیں, یہاں تو جماعتی بنیادوں پر الیکشن ہوا ہے نا. میں اگر پہلے وہ بات کر رہا تھا کہ جو جن کی وابستگی کسی پارٹی سے نہیں ہے وہ کوئی 321 جیتے ہیں, تو یہ نفی ہے جمہوری نظام کی. اور وہاں تو بلدیاتی انتخابات جماعتی بنیادوں پر ہوئے ہیں. جماعتوں کو مرشد کیا ہے ان لوگوں نے جنہوں نے الیکٹ کیا ہے کسی بھی پارٹی سے وابستگی نہ رکھنے والوں. 321 مطلب دوسرے نمبر پر وہ آگئے ہیں. لیکن یہ جو آزاد امیدوار ہے ظاہر سی بات ہے انہیں بھی کسی نہ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ ایفیلیٹ تو ہونا پڑے گا, کسی نہ کسی سے منسلک ہونا پڑے گا. نہیں کوئی ضروری نہیں ہے. اچھا ضروری نہیں. اگر دیکھیں نا آزاد امیدواروں کی اگر اتنی وہ تو ظاہر ہے اگر ان کے یہاں وہ جو ناظم ہے وہ بھی براہ راست الیکٹ ہوتا ہے, تو اگر ناظم کے ساتھ اتنی موجود ہیں کہ وہ اپنی بنا سکتے ہیں یونین کونسل پوری کر سکتے ہیں, تو کسی پارٹی کے وہ اپنا ایک وہ اپنا ایک جو اپنا نمائندہ ہے وہ منتخب کر لیں, نمائندے کو لے کر آ جائیں سامنے, پھر ایک وہ الگ سے گروپ بن جائے. جی ظاہر ہے وہ. اچھا کچھ مزید خبروں کی طرف بڑھیں گے. اور ناظرین خبر یہ ہے کہ پاکستان اور زمبابوے کا جو دورہ ہے وہ کمپلیٹ ہوا ہے. بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ یہ دورہ ہوا اور ہم شکر گزار ہیں کہ پرامن طریقے سے یہ معاملہ حل ہوا اور پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ بحال ہوئی. خبر ہے اسی سلسلے میں کہ تیسرا ون ڈے بارش کے باعث بے نتیجہ ختم. پاکستان زمبابوے سے سیریز جیت گیا, کلین سویپ نہ کر سکا. اظہر علی مین آف دی سیریز رہے. بارش نے میچ جیتے نہیں دیا. زمبابوے کے کپتان دورے پر شکر گزار ہیں, اظہر علی کا یہ کہنا ہے. پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ الحمدللہ بحال ہو چکی ہے اور زمبابوے کی ٹیم کا بھی ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے. مشکور ہیں کہ ایک ایسے وقت میں جب کوئی ٹیم پاکستان نہیں آ رہی تھی وہ آئے. حالانکہ اس دورے کو سبوتاژ کرنے کی کوششیں بہت کی گئیں ہمارے دشمنوں کی طرف سے, لیکن ہمارے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں, جو سیکورٹی ایجنسیز ہیں, اور پھر گورنمنٹ نے بھی اس سلسلے میں بھرپور تعاون کیا. یہ ایک مشترکہ کاوش تھی جس کی وجہ سے یہ دورہ ممکن ہو سکا ہے. جی بالکل کوئی شک نہیں اس میں جی. اور واقعی زمبابوے کی ٹیم اور زمبابوے کے عوام وہ دونوں ہماری ستائش ہماری مبارکباد کے مستحق ہیں. انہوں نے ہمارے دل جیتے ہیں. بالکل صحیح. بے شک پاکستان نے T20 اور ون ڈے سیریز جیتی ہے لیکن زمبابوے نے ہمارے دل جیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس حوالے سے ہمیں زیادتی ہوگی اگر ہم داد نہ دیں سیکیورٹی انتظامات کے حوالے سے اپنے سیکیورٹی اداروں کو کہ بہت احسن طریقے سے انہوں نے اپنے فرائض سر انجام دیے. یقینی بات ہے جو ہمارا دشمن ہماری سلامتی کے درپے ہے, کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا, طاق میں بیٹھا ہے ہمہ وقت کہ کہاں کوئی لوپ ہول نظر آئے, کہاں کمزوری نظر آئے, تو وہاں وہ نشانہ بنا کے یہاں دہشت و وحشت کا بازار گرم کرے. جس کے لیے وہ ظاہر ہے ابھی 3 دن پہلے وہ جو وہاں مستونگ میں جو سانحہ ہوا, تو یہ المناک سانحات جو ہے ان کی موجودگی میں ایمیکیبلی خوش اسلوبی سے پرامن ماحول میں کرکٹ سیریز جو ہے T20 اور ون ڈے کا
पाया तकमील को पहुंचना, ये बहुत बड़ी कामयाबी है हमारी। हालांकि इसी सीरीज के दौरान ही भारत की तरफ से प्रॉक्सी वार की धमकियां दी गई और हमले करने की धमकियां दी गई। उनके वज़ीर दिफा ने खुद कहा साना मस्तूंग उसके बाद ही हुआ है, इसको भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। और भरपूर कोशिश उनकी ये थी कि दहशत गर्दों को भेजा जाए कदाफी स्टेडियम में किसी न किसी किस्म का इस तरह का वाक़यात हो। आपके शायद नोटिस में होगा एक दहशतगर्द पहुंच भी गया था, वो जिसे वहाँ एक सब इंस्पेक्टर था, उसने अपनी जान पे खेल कर वो नाकाम बनाई वो वारदात। इस पर हम सलाम पेश करते हैं उन तमाम पुलिस एहलकारों को, उस ASI को, उनके अहलखाना को भी जिन्होंने अपनी जान का नजराना दिया है। बिल्कुल, और बहुत बड़े दुश्मनों को रोका, बहुत बड़े जानी नुकसान को बचाया उसने। तो ठीक है, ये सारे हम फेस कर रहे हैं दहशतगर्दी। रॉ की इन्वॉल्वमेंट साबित हो चुकी है। अच्छा, गुज़श्ता दिनों सही साहब बड़ी अहम मीटिंग हुई आज के नवाब के एडिटोरियल पेज पर, उस सिलसिले में लिखा भी गया शुरू में कि वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान दुश्मनों के अज़ाइम नाकाम बनाने का अज़म। आर्मी चीफ, DGI और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने खुलकर डिस्कशन की है पाकिस्तान में रॉ के इन्वॉल्वमेंट के हवाले से। आप समझते हैं कि अब नवाज शरीफ साहब की सोच बदल चुकी है? वो जब आए थे जो उस वक्त वो कहते थे कि मुझे अवाम ने मैंडेट दिया भारत से दोस्ती का, अब वो मैंडेट चेंज हो चुका है, अब उनका जहन भी बदल चुका होगा इस मीटिंग के बाद भी। और इस तरह की जो दहशतगर्दी की इससे पहले जो वाक़यात पाकिस्तान में भारत ने करवाए उसके बाद यकीनन उनको पॉलिसी करनी चाहिए। यकीनी बात है। अब इतने ठोस शवाहिद और सबूत अगर हमारी एजेंसियों के पास मौजूद हैं और वाक़यात हो भी रहे हैं और वहाँ से भारतीय असला बरामद भी होता है, कई वारदातों, कई कराची में तो कई दफातर जो हैं वहाँ से भारतीय असला बरामद हुआ था और फिर एतराफ़ किया जा चुका है, जो गिरफ्तार मुलजमान थे कराची के कुछ, उनकी तरफ से एतराफ़ किया जा चुका है कि उन्हें ट्रेनिंग के लिए वहाँ भेजा जाता था, रहा उन्हें ट्रेनिंग। लेकिन उनके सरपरस्तों के खिलाफ अभी तक कोई एक्शन होता दिखाई नहीं दे रहा। मीडिया में आती है खबर, तमाम टीवी चैनल एक खबर के पीछे बढ़ जाते हैं, उसके बाद थोड़े अरसे के बाद उसको पीछे हट जाते हैं, वो मामला दब जाता है या दबा दिया जाता है। आप एकदम वही कि आप कोड़ा लेकर खड़े हो जाए फिर और मौका पर ही सजा देना शुरू कर दें, ऐसा मेरे ख्याल हमें नहीं सोचना चाहिए। एक लीगल प्रोसेस है, उस प्रोसेस से गुजर के जो जिस सज़ा का मस्तूजब होगा उसे सज़ा मिलेगी। अगर किसी का जुर्म नहीं है तो फिर क्यों उसे सज़ा मिले, ठीक है ना। तो ये सारे तो शवाहिद, सबूत, हक़ाइक़ जो है ये मिलकर ही किसी का गुनाह साबित करते हैं या किसी की बेगुनाही साबित करते हैं। अच्छा, बलूचिस्तान के हवाले से जो इन्वॉल्वमेंट की बात हो रही है, सरफराज बुगटी साहब जो वहाँ के वज़ीर दाखिला, उन्होंने कल बड़ा अहम बयान दिया। उन्होंने कहा कि पहले जिनको हम नाराज़ बलोच कहते रहते हैं, वो दरअसल नाराज़ बलोच नहीं हैं, वो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, वो रॉ के एजेंट हैं, उनको अब हम नहीं छोड़ेंगे। FC की तरफ से भी ये कहा गया, पाक फौज भी ये कह रही कि उन फरारी कैंपों में मौजूद इन दहशत गर्दों को जिन्हें नाराज़ बलोच हम कहते रहें, अब उनको नहीं छोड़ेंगे और चुन चुन कर मारेंगे जिन्होंने हमारे बेगुनाह लोगों को चुन चुन कर कत्ल किया। बिल्कुल, आपके पास सबूत मौजूद है तो बिल्कुल कोई कसर ना छोड़े, ठीक है ना। तो इसमें भी देखिए, अब ये जो मस्तूम का सामने हुआ, हम तो ये समझते हैं कि चूंकि इस वक्त ग्वादर पोर्ट ऑपरेशनल हो गई है और ये जो इक़्तिसादी राहदारी का मंसूबा जो है ये अब परवान चढ़ने को है, तो इसको सैबोटाज करने की तो पूरी कोशिश है इंडिया की। इंडिया के ज़ाहिर है, इंडिया के जो अज़ाइम है वो तो इसका वजूद बर्दाश्त नहीं करता, चाहे जाए कि वो इसके इस्तेहकाम को देखे, ठीक है ना। ये राहदारी तो हमारे इस्तेहकाम की अलामत है ना, हमारी तरक्की और खुशहाली की अलामत है। ये तो उससे बर्दाश्त नहीं, उसके तो पेट में मरोड़ उठ रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि उसकी ये स्ट्रेटजी है कि अब बलूचिस्तान जो है उसमें खलफशार पैदा किए रखा जाए, क्योंकि ये ग्वादर पोर्ट भी बलूचिस्तान में है, राहदारी जो है इक़्तिसादी राहदारी उसका रूट भी ज़्यादातर बलूचिस्तान से ही है। तो उसकी ये कोशिश होगी चीन को बदगुमान करने के लिए कि यहाँ तो इतनी लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल ख़राब है, यहाँ तो किसी की जान का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, तो इसके लिए वो उसकी कोशिश होगी कि वो वहाँ बदअमनी पैदा किए रखे। और ये मस्तूम का सानिया, मेरा ख्याल इसकी कड़ियाँ मिलेंगी तो। अच्छा, वहाँ पर बलूचिस्तान में ऑपरेशन तो जारी है दहशत गर्दों के खिलाफ, हमारी FC भी और वहाँ पर दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे, एजेंसीज भी काम कर रहे हैं, लेकिन आप समझते हैं कि ग्रैंड ऑपरेशन अब शुरू करने का वक्त आ गया है। पहाड़ों पर कोनों कोनों में छुपे इन दहशत गर्दों को, जो कि अपने आप को नाराज़ बलोच कहते हैं लेकिन फंड भारत से लेते हैं, रॉ से लेते हैं, और फिर बाहर इनकी लीडरशिप कोई लंदन में बैठी है तो कोई अफगानिस्तान में बैठी हुई है। अब वक्त आ गया है कि इनसे दो हाथ कर लिए जाए। वक्त आपका नहीं आया, वक्त तो 10 साल पहले का आया हुआ है, जब FC ने कमान संभाली थी वहाँ सिक्योरिटी इंतजामात की। तो मेरा ख्याल हमारा अलमिया तो ये है कम से कम कि FC अफवाज पाकिस्तान का एक ज़ैली इदारा है, बहुत एक्विप्ड है, बहुत मशाक हैं उसमें उसके लोग, और बड़ी कुर्बानियां दी लोगों ने। अगर 10 साल के दौरान भी ये दहशतगर्दों पर काबू नहीं पा सके,
ان کے عزائم کو ناکام نہیں بنا سکے، ان کو پھلنے پھولنے سے نہیں روک سکے، تو پھر یہ ناکامی ہماری سیکیورٹی کی ناکامی ہے۔ یہ لمحہ فکر ہے ہمارے لیے، سوچنا چاہیے سب کو، سر جوڑ کر بیٹھنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ کہاں ناکامیاں ہیں ہماری، کہاں خامیاں ہیں، کہاں خرابیاں ہیں، کیسے دور کی جائے ورنہ دشمن تو ہمارے سر پہ آن پہنچا ہوا ہے، وہ تو کوئی موقع حاصل نہیں جانے دے رہا ہم پر وار کرنے کا۔ بالکل یہی وقت ہے سوچ بچار کرنے کا، یہی وقت ہے تدبر اور فہم سے کام لینے کا، اور یہی وقت ہے ملک کے دفاع، ملک کی بقا کے لیے کوئی حکمت عملی طور پر طے اس سلسلے میں حکمت عملی طور پر طے کرنے کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ جو اے پی سی کا سلسلہ وزیراعظم پاکستان نے شروع کیا ہے بڑا خوش آئند ہے، گوادر کے حوالے سے اور اقتصادی رازداری منصوبے کے حوالے سے جو تحفظات تھے وہ دور کیے ہیں پاکستان نے، بڑا اچھا خوش آئند عمل ہے، تمام سیاسی جماعتیں ایک پلیٹ فارم پر آئی ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب بلوچستان کے حوالے سے بھی وزیراعظم کو اسی سلسلے کی ایک اے پی سی بلانی چاہیے؟ بلائی تو ہوئی انہوں نے میرے خیال ہے، بلائی بھی ہے، لیکن اب مزید دسانہ مستون کے بعد اب وقت آ گیا ہے، وزیراعظم وہاں پر گئے نہیں، افسوس کرنے کے لیے ابھی تک کوئی نہیں پہنچا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو، اگر آپ کلیم کرتے ہیں کہ ہم جمہوریت کے نگہبان ہیں، اور جمہوریت کی ترجمان تو پارلیمنٹ ہوتی ہے نا، جہاں الیکٹ ہو کے ملک بھر سے ان کے نمائندے بیٹھے ہوتے ہیں، اگر آپ یہی معاملہ پارلیمنٹ میں لے کر آئیں تو جو غلط فہمیاں، جو بدگمانیاں وفاق اور اس کی اکائیوں کے ساتھ ہیں، خاص طور پہ بلوچستان کے ایشو پر، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ایجیٹیٹ کیا جا سکتا ہے، ان کو ٹیکل کیا جا سکتا ہے پارلیمنٹ کے مشترکہ پلیٹ فارم پر بیٹھ کر، وہاں ان کے بھی نمائندے ہیں، سینٹ میں تو مساوی نمائندگی ہوتی ہے نا سب صوبوں کی، ٹھیک ہے نا، تو وہاں یہ معاملہ آپ لے کر آئیں گے، لا اینڈ آرڈر کے ایشو لے کر آئیں، ملک کی ترقی کے حوالے سے لے کر آئیں، جو سازشیں ہو رہی ہیں، جو دہشت گردیاں ہو رہی ہیں، یہ سارے معاملات آپ ٹیک اپ کریں پارلیمنٹ کے فورم پر، بالکل ٹھیک، وہاں یونینیمٹی پیدا کریں، وہاں اتفاق رائے ہوگا، تو اس کا ایک خوشگوار تاثر پیدا ہوگا اکائیوں پر، وفاق کی اکائیوں پر، یہ جو دوریاں، جو بوجھ، جو نفرتیں، منافرتیں، جس کی وجہ سے یہ فراری کیمپ بنے ہیں، جس کی وجہ سے موقع ملا ہے دشمن کو ہماری کمزوریوں سے فائدہ اٹھانے کا، تو میرا خیال ہے اتحاد اور یکجہتی کا اگر ہم نے کو میسج دینا ہے تو وہ پارلیمنٹ کا مشترکہ فورم ہے۔ بالکل صحیح، پارلیمنٹ کے مشترکہ فورم کو بھرپور طریقے سے استعمال کرنا چاہیے اور وہیں سے اتحاد و یگانگی کا میسج بھیجانا چاہیے۔ ظاہر صاحب بہت شکریہ سر، آپ تشریف لائے، انشاءاللہ بشرطِ زندگی اگلے نشست میں بھی آپ سے بات ہوگی۔ آخر میں علامہ اقبال کا شعر ہے، فرمودہ اقبال، آج شامل کرنا چاہوں گا کہ اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا، تقدیر امم کیا ہے کوئی کہہ نہیں سکتا، مومن کی فراست ہو تو کافی ہے۔ اشارہ، اور یہ اشارہ ہمارے حکمرانوں کے لیے بھی ہے کہ وہ صحیح معنوں میں مومن بنیں اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں، کسی بھی دنیاوی طاقت پر بھروسہ نہ کریں، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتوں پر بھروسہ کریں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ جو اللہ نے حکم دیا ہے کہ اتحاد کا مظاہرہ کیا جائے، اور تمام اگر پاکستان کی سیاسی جماعتیں ملک کی مفاد کے لیے ایک ہو جائیں اور پاکستان کے تحفظ کے لیے ایک ہو جائیں تو دشمن کو اتنی جرت نہیں ہو سکے کہ وہ پاکستان کو کسی قسم کا کوئی نقصان پہنچا سکے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر و احتشام رحمان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔